نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے خود بے مثل و بے مثال ہیں، میرے آقا کا سارا گھرانہ ہی بے مثل و بے مثال ہے۔ حضور جیسی کسی کی امت نہیں، حضور پر نازل ہونے والی کتاب جیسی کسی کی کتاب نہیں، حضور کے صحابہ جیسے کسی کے صحابہ نہیں، حضور کے گھر والوں جیسے کسی کے گھر والے نہیں، اور حضور کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں۔ میرے آقا کی اہل بیت، دیکھیں کوئی کسی کے گھر پر اعتراض کرے نا، کسی کے گھر پر تان کرے، اس کے گھر کی پاکیزگی کے بارے میں انگلی اٹھائے، تو گھر والا جتنی مرضی وضاحتیں کرے، لوگوں کے دل میں شک رہتا ہے کہ شاید اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے آقا کے گھر کی عظمت دیکھو، منافقوں نے زبانیں دراز کی، ام المومنین پر حضور خاموش ہیں، اللہ کی آیتیں اترتی ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کی پاکیزگی کو رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ پاکیزہ طیب و طاہر ہے، تو آیت تطہیر حضور کی سب ازواج مطہرات کی عظمت اور پاکیزگی کو بیان کر رہی ہے۔ اور سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر وضاحت فرما رہے ہیں، اے لوگو، یہ آیت تطہیر صرف ازواج مطہرات تک نہیں ہے، بلکہ میرا علی، میری بیٹی فاطمہ، حسن و حسین، یہ بھی میری اہل بیت ہیں، اور یہ آیت تطہیر ان کے لیے بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو وہ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ ہر نعمت کا تقاضا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، اور اللہ سے اگر محبت ہے نا تو پھر اس محبت کا تقاضا ہے کہ مجھ سے یعنی محمد مصطفیٰ سے محبت کرو، اور مجھ سے اگر محبت ہے نا تو میری اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس محبت کو اور اس محبت کے فوائد کو بیان فرمایا۔ ہر سال میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں، اس بار کچھ نیا بھی مطالعہ کیا، لیکن یہ حدیث ایسی ہے کہ بار بار بیان کرنے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آل رسول کی ایک خادمہ تھی، بریرہ نام تھا اس کا، بڑی خدمت کرتی تھی۔ ایک شخص نے ایک دن تانا دیا، او بریرہ، یہ تو کس خدمت میں پڑی ہوئی ہے، تجھے کچھ نہیں ملے گا، محمد تمہیں رب سے کچھ نہیں دلانے والے۔ وہ بڑی غمگین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لائے اور آپ کی چادر مبارک زمین کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تھا، حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا، لیکن کہتے جب کبھی ایسا ہوتا تو یہ اس بات کا اظہار ہوتا کہ کریم آقا جلال میں ہے۔ چادر زمین کے ساتھ گھسٹ رہی تھی اور حضور کے گال مبارک سرخ تھے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر رونق افروز ہوئے، کہتے حضور کی یہ کیفیت دیکھ کر صحابہ کرام گھروں سے اپنی تلواریں لے کر آ گئے، اسلحہ لے کر آ گئے کہ آج حضور نے کچھ جلال والی بات کہنی ہے، کوئی دشمنی والا معاملہ ہے، تو ہم پہلے ہی تیاری کر لیں۔ صحابہ اپنا اسلحہ نکال کر لے آئے۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ہمیں حکم فرمائیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آپ کو کس نے تکلیف پہنچائی؟ آقا حکم فرمائیں، واللہ اگر ہمارے والدین کے بارے میں بھی حکم فرمائیں گے نا تو خدا کی قسم گردنیں اڑا دیں گے۔ کس بات نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ حضور فرمائیں۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر حضور نے فرمایا، من انا، میں کون ہوں؟ یہ سوال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سامعین سے کیا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، من انا، پر میں ہوں کون؟
اب حضور کے اس جواب کا مطلب کیا تھا؟ صحابہ سوچ میں پڑ گئے. کسی نے عرض کی آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں؟ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن کوئی فخر نہیں ہے. میں وہ پہلا شخص ہوں جس کی قبر شک ہوگی لیکن کوئی فخر نہیں ہے، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کے سر سے مٹی جھاڑی جائے گی لیکن کوئی فخر نہیں ہے. میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا ہوں لیکن کوئی فخر نہیں ہے. لوگوں کو کیا ہو گیا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا رحم، میرا نسب جو ہے کوئی فائدہ نہیں دے گا. وہ کسی نے کہا تھا نا بریرہ کو کہ حضور کی نسبت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، آل رسول کی خدمت، اہل بیت کی خدمت تمہیں فائدہ نہیں دے گی. حضور نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ کہنے لگے کہ میری نسبت فائدہ نہیں دے گی. سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا بے شک میں شفاعت کروں گا، اور جس کے لیے میں شفاعت کروں گا شفاعت قبول کی جائے گی. جس کے لیے میں شفاعت کروں گا. یہ حضور نے کس پیرائے میں کہا؟ جب یہ کہا گیا کہ حضور کی اہل بیت سے محبت فائدہ نہیں دے گی، تب حضور نے کہا میری شفاعت فائدہ نہیں دے گی. یہ سمجھتے ہو؟ بے شک میں شفاعت کروں گا، اور جس کے حق میں میں محمد شفاعت کروں گا شفاعت قبول ہوگی. اور یاد رکھو جس کی میں شفاعت کروں گا اللہ اس کو بھی اختیار دے گا، وہ بھی شفاعت کرے گا تو قبول ہو جائے گی، اور شفاعت کا بازار گرم ہو جائے گا. بڑے بڑے پاپیوں کی شفاعت ہو جائے گی، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں والوں کی شفاعت ہو جائے گی. حیرت کا سما ہوگا کہ اس کی بھی بخشش ہو سکتی تھی، اس کو بھی معافی مل سکتی تھی. ایسے ایسے گناہ گاروں کی شفاعت ہو جائے گی کہ ابلیس اپنی گردن اونچی کر کر کے دکھائے گا. ابلیس اپنی گردن اونچی کر کر کے دکھائے گا. یہ بیان فرمایا سرکار کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت فائدہ نہیں دے گی. سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. یہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان غدیر خم پر کھڑے ہو کر، ایک تالاب پر کھڑے ہو کر آپ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ کی حمد و ثنا کی، واعظ و نصیحت کے بعد فرمایا اے لوگو میں بس ایک انسان ہوں، ان قریب میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ میرے پاس آنے والا ہے، میں اس سے لبیک کہوں گا. یعنی جب وہ آئے گا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے نہیں جانا. اس کا کیا مطلب ہے؟ انبیاء کے پاس اختیار ہوتا ہے، چاہیں تو رک جائیں موت کے فرشتے کو واپس بھیج دیں، چاہیں تو چلے جائیں. فرمایا جب وہ آئے گا تو میں منع نہیں کروں گا، میں لبیک کہوں گا. اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اختیار ہے تو امام الانبیاء کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اور ایک اور حدیث بھی آپ نے سماعت کی ہوگی، سیدنا ابوبکر صدیق نے جس پر وہ روئے تھے کہ حضور علیہ السلام نے کہا ایک بندے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی پسند پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے جانا پسند کیا. تو سیدنا ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کو بلا لیا جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانا پسند کیا. فرمایا میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ آنے والا ہے اور میں اسے لبیک کہوں گا. میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، نور ہے. اللہ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو. پھر آپ نے کتاب اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی ترغیب دی. پھر فرمایا اور دوسری شے میری اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں. میں تمہیں اپنی اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں. میں تمہیں اپنی اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں کہ کہیں بھول کر ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا. اہل بیت کی محبت ہمیں کسی گروپ نے نہیں بتائی. اہل بیت کی محبت ہمیں کسی فرقہ نے نہیں بتائی. اہل بیت کی محبت خود رسول اللہ نے بتائی ہے. اہل بیت کی محبت قرآن کریم نے بتائی ہے. اور جو قرآن کریم نے بتائی ہے، جو حدیث مصطفیٰ نے بتائی، یہ صحیح محبت اہل بیت ہے.
3 بار حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا. اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت ایک اونی منقش چادر اوڑھے ہوئے باہر تشریف لائے تو آپ کے پاس حضرت حسن آئے. آپ نے انہیں اپنی چادر کے اندر داخل کر لیا. پھر حضرت حسین آئے رضی اللہ عنہ تو آپ نے انہیں بھی چادر کے اندر داخل کر لیا. پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حاضر ہوئیں, انہیں بھی چادر میں داخل کر لیا. اور پھر حضرت علی آئے, آپ نے انہیں بھی چادر میں داخل کر لیا. اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس اللہ یہی چاہتا ہے اے رسول اللہ کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل, شک اور نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے. یہاں علماء نے فرمایا کہ آیہ کریمہ جب نازل ہوئی تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں نازل ہوئی, ازواج مطہرات کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی. اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں داخل حسنین کریمین بھی ہیں, علی المرتضیٰ بھی ہیں, سیدہ فاطمہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. تو ہم ان کی بھی پاکی کے قائل ہیں, ان کی بھی پاکی کے قائل ہیں. ہم ان کے در کے بھی مانگت ہیں, ان کے در کے بھی مانگت ہیں. ہم حضور کی بارگاہ میں, ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو بھی بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں, ان کو بھی بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جب آیت مباہلہ نازل ہوئی, آیت مباہلہ کا تھوڑا سا پس منظر میں عرض کر دوں. نجران کے عیسائی حضور کی بارگاہ میں آئے, آ کر کہنے لگے, کچھ دلائل پیش کیے. سرکار کریم علیہ السلام نے ہر دلیل کا رد کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا کہنے کے لیے دلیل پیش کی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا سرکار کریم علیہ السلام نے کہ آدم علیہ السلام تو ماں کے بھی بغیر پیدا ہوئے ہیں, ان کو تو نہیں آپ مانتے, آپ اس بات کے تو قائل ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا, تو عیسائی اس بات کے قائل ہیں. تو فرمایا ان کو تو نہیں تم ایسا کچھ کہتے, تو جس کو بغیر باپ کے پیدا کیا اس کے بارے میں تم نے یہ آئیڈیا کیسے گھڑ لیا, یہ نظریہ کیسے بنا لیا. تو جب کوئی دلیل نہ ہوئی تو پھر حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, آ جاؤ مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں گروہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور دونوں مل کر دعا کریں, یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر اپنا غضب نازل فرما, اس پر اپنا عذاب نازل فرما جو جھوٹا ہے. اب دونوں بیٹھ کر دعا کریں گے. اب اس کو مباہلہ کہتے ہیں. حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے کا جب ٹائم طے ہو گیا, سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت فاطمہ کو, حضرت علی کو, حضرت حسن کو, حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لیا اور حضور وہاں مباہلہ کے لیے تشریف لے گئے. اب عیسائی وہاں پر پہلے سے موجود ہیں. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی, سیدہ فاطمہ, حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم, یہ سب جب جا رہے تھے, اسقف پادری جو بڑا نجران کا ان کا پادری تھا وہ دور سے دیکھ رہا تھا. پوچھنے لگا یہ کون لوگ ہیں ساتھ؟ کہا وہ علی ہیں, ساتھ ان کی صاحبزادی ہیں سرکار کریم علیہ السلام کی, اور 7 نواسے ہیں. وہ پانچوں لوگوں کو نا پانچتن پاک کو دیکھ کر کہنے لگا اے عیسائیوں مکر جاؤ, مباہلہ سے بھاگ جاؤ, جو شرط صلح کی یہ پیش کریں اس شرط پر صلح کر لو, آج مباہلہ نہ کرنا. میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں اگر انہوں نے سب نے دعا کر دی ہماری تباہی کے لیے تو قیامت تک ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. بھاگ گئے مباہلے سے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں فرمایا اگر مباہلہ ہو جاتا تو یہ سور اور بندر بنا دیے جاتے. اللہ اکبر. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت میں آل رسول بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایسی 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر میرے بعد تم نے انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا ہرگز گمراہ نہ ہوگے,
ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے. اللہ کی کتاب آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی کی طرح ہے, اور میری عطرت یعنی اہل بیت یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے, پس دیکھو تم میرے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن, حضرت حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا, اور آپ نے آیت یہی پڑھی, ما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اور پھر دعا مانگی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, ان میں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما. یہ میرے اہل بیت ہیں, کون ہیں؟ حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا, سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں, ہر قسم کی ناپاکی ان سے دور فرما. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی تھیں اور اس منظر کو بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی. کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میں بھی آ جاؤں؟ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت علی مکانکا, تو اپنی جگہ پر رہ. اور آگے کیا فرمایا؟ انت علی خیر, تو اس سے بہتر مقام پر پہلے ہی ہے, تو پہلے ہی اس سے بہتر مقام پر ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث امام ابو داؤد نے لکھی ہے اور بڑی مزے کی سند ہے اس حدیث کی. امام ابو داؤد نے جب اس کو کتاب میں لکھا تو اپنے استاد حضرت ابو صالح سے اس حدیث کو روایت کیا. امام ابو داؤد نے اپنے استاد حضرت ابو صالح سے اس حدیث کو لیا ہے, اور حضرت ابو صالح نے وہ حدیث عطا فرمائی, اور عطا فرمانے کے بعد کہا کہ اس حدیث کی سند ایسی برکت والی ہے. سند کیا ہوتا ہے؟ جس میں راویوں کا ذکر ہوتا ہے. کہتے ہیں اس حدیث کی سند ایسی برکت والی ہے کہ کسی پاگل کو سند پڑھ کر دم کر دو گے تو شفا ہو جائے گی. یہ خاص طور پر میں حدیث اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ایسے بھی کلپس چل رہے ہیں نیٹ پر جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محدثین جنہوں نے احادیث کا ذخیرہ پیش کیا یہ ایک خاص نظریہ کے حامل تھے اور اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. یہ غلط فہمی کچھ لوگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اہل بیت کی محبت سے سیاست اتنا بھری ہوئی ہیں, اور امام ابن ابو داؤد نے اس حدیث کو جو لکھا ہے اور اس کے ساتھ جو یہ بات لکھی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو داؤد شریف لکھنے والے اور ان کے استاد اور ان کے اساتذہ اہل بیت سے کیسی محبت کیا کرتے تھے. سنیے, اور روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں عن علی ابن موسیٰ الرضا عن ابیہ عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی ابن ابی طالب. یہ سب آل رسول ہیں سند کے اندر, سب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پاک کا ذکر ہے اس سند کے اندر. کہتے ہیں مجھے حضرت علی بن موسیٰ رضا نے روایت کیا, انہوں نے اپنے والد گرامی سے, اور انہوں نے حضرت جعفر بن محمد سے اس حدیث کو سنا, انہوں نے اپنے والد گرامی سے, اور انہوں نے حضرت علی بن حسین سے اس حدیث کو سنا, انہوں نے اپنے والد گرامی سے, اور انہوں نے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو سنا, اور انہوں نے سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سنا. حضور نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان. ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا, دل سے تصدیق کرنا, اور پھر جو اسلام کے ارکان ہیں ان پر عمل کرنا, یہ ایمان ہے, یہ ایمان ہے. اور پھر استاد صاحب نے فرمایا, اور اس کو امام ابو داؤد نے اس میں لکھا آخر میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد, کہتے ہیں قال ابو الصلت, یعنی میرے استاد گرامی جن سے میں نے یہ حدیث روایت کیا, انہوں نے کیا کہا, لو قری ھذا الاسناد علی مجنون لبرأ, کہ یہ سند, یہ راویوں کا ذکر جس میں سب آل رسول کا بیان ہے, میرے استاد نے مجھے کہا ہے. ابو داؤد کہہ رہے ہیں میرے استاد نے مجھے کہا ہے, اگر ان راویوں کا نام پڑھ کر کسی مجنوں کو, پاگل کو دم کر دو گے اللہ شفا عطا کر دے گا. اللہ اکبر. اہل بیت کی محبت سے سینے لبریز ہیں ان لوگوں کے. حضرت عطیہ عوفی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کعب کھڑے ہوئے
اور انہوں نے حضرت عباس کا دامن پکڑ لیا. حضور کے چچا حضرت عباس کا دامن پکڑ لیا اور عرض کرنے لگے میں آپ کے اس دامن کو قیامت کے دن اپنے لیے ذریعہ شفاعت بناتا ہوں. آپ کے اس دامن کو پکڑا ہوا ہے نا, تو میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے لڑ لگا ہوا ہوں. قیامت کے دن میں اس کو ذریعہ شفاعت بناتا ہوں کہ اللہ اس کی برکت سے میری شفاعت کر دے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میری شفاعت ہوگی؟ عاجزی کرتے ہوئے کہا کیا میری شفاعت ہوگی؟ تو مجھے وسیلہ بنا رہا ہے, کیا میری شفاعت ہوگی؟ کہا ہاں, میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اہل بیت میں سے جس کسی نے بھی اسلام قبول کیا ہے اسے حق شفاعت حاصل ہوگا. اہل بیت میں سے جس نے اسلام قبول کیا ہے اس کی شفاعت تو ہوگی, اسے اللہ حق کے شفاعت بھی عطا فرمائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں نظریاتی بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت عباس بھی حضور کے چچا ہیں اور ابو لہب بھی چچا ہے, ایک ہی باپ کی اولاد ہیں, ایک ہی خون ہے, لیکن ابو لہب کے لیے محبت نہیں ہے, حضرت عباس کے لیے محبت ہے. ابو لہب کی شفاعت نہیں ہے اور حضرت عباس کی شفاعت بھی ہے اور شفاعت کرنے کے اہل بھی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت میں سے برکتیں اسی کو حاصل ہوں گی, اہل بیت اور خون رسول ہونے کی عظمت اور برکت اسی کو ملے گی جو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوگا. اللہ ہمیں حضور کے دامن کی وابستگی نصیب فرمائے.